آج جنید یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ یہ دیکھو آج وہ سخی سرور کے دربار پہ 40 بندے یار شہید ہو گئے ہیں، پھر خودکش حملہ ہو گیا، ڈرون حملے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے، ادھر فرنٹیئر میں دھماکے خودکش ہوتے جا رہے ہیں، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے وہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یار کون پوچھے گا، کون جواب دے گا؟ کوئی یہاں پہ والی وارث نہیں۔ ایک تو مطلب ہمارا المیہ یہ ہے نا کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ مطلب عوام بھی نہیں پوچھتی، پارلیمنٹ بھی نہیں پوچھتی، کوئی بھی نہیں پوچھتا، حکومت سے کوئی نہیں پوچھتا کہ حضور والا آپ آئے روز ہمیں یہ اطمینان دلاتے ہیں، یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے فلاں ماسٹر مائنڈ پکڑ لیا ہے، فلاں جو ٹیررسٹوں کا گروپ ہے اس پر ہم نے ہاتھ ڈال لیا ہے، اتنے ٹیررسٹ گرفتار کر لیے ہیں، اب بہت جلد آپ ایک نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ کہاں ہے وہ تبدیلی یار؟ وہی مسلسل آئے روز، ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرتا جیسے ہی دل کو یہ اطمینان ہونے لگتا ہے کہ غالباً شاید حکومت کے اس دعوے میں کوئی سچائی نظر آ رہی ہے، اگلے روز ہی ہماری امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے اور پھر وہی خون، آگ، لاشیں۔ اور اگر ملک کے اندر سے کوئی آواز اٹھتی ہے کہ بھائی یہ کوئی غیر ملکی ہاتھ ہے یا فلاں ملک جو ہے وہ اس میں انوالو ہے، تو ہمارے اپنے حکمران ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، باہر کا کوئی ملک اس دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اندر کے لوگ ہی ہیں جو کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف تم دیکھ لو کہ جن ملکوں کی طرف ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں وہاں پہ ایک چھوٹا سا بھی کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، فوری طور پر سب سے پہلے پاکستان کا نام لے دیا جاتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ معافیاں مانگنے لگ جاتا ہے اور معذرت خواہانہ رویہ اور لب و لہجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ پاکستان کے بارے میں جو پاکستان کا سوشیو پولیٹیکل جو فیبرک ہے اس کو جو لوگ بھی سمجھتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس ملک میں اگر لا اینڈ آرڈر کو ذرا سی بھی اس کو ٹریگر کر دیا جائے، اس آگ کو، کہ یہ جو بریلوی اور دیوبندی ہے یہاں پر اگر ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو آئے روز ہمارے مختلف شہروں میں مزارات پر بم دھماکے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو کون سی راکٹ سائنس پڑھنا پڑے گی کہ یہ صرف اور صرف دیوبندی بریلوی فسادات کرانے کی ایک بھونڈی کوشش، اور کسی کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اور صرف یہ جو جواب دہی کے احساس کی کمی ہے، اس کا معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر تک، زندگی کے کسی شعبے میں تم دیکھ لو جواب دہی کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ کوئی دیکھ لو، ڈاکٹروں کی ہڑتال کا مسئلہ دیکھ لو، کسی پر یہ رسپانسبلٹی آپ عائد کر سکتے ہو، کسی پر ذمہ داری عائد کر سکتے ہو کہ کون ذمہ دار ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ یہ ابھی شو شروع کرنے سے کچھ دیر پہلے ایک صاحب مجھے آ کے بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے پاسپورٹ جمع کروایا ہوا ہے، 2 مہینے ہو گئے اور مجھے 14 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، اور میں نے 10 اپریل سے حج سیزن پاکستان میں شروع ہو رہا ہے جس کے لیے لاکھوں حجاج کرام کو ظاہر بات ہے پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی، اور 2-2, 2.5, 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت نادرا کے پاس تقریباً 2,50,000 کے قریب پاسپورٹ جو ہیں وہ زیر التواء ہیں، یعنی ان کو 14 دن کا وقت دیا گیا تھا اور آج 2.5, 3 مہینے گزر چکے ہیں، ان کو پاسپورٹ بنا کے نہیں دیا جا رہا۔ تو سر کیا وجہ ہے پاسپورٹ نہیں بنا کر دے رہے؟ کاغذ ختم ہو گیا ہوگا نا، وہ اس کا یہ رنگین پھولوں والا کاغذ ہوتا ہے، وہ مہنگا ہوتا ہے، وہ نہیں مل رہا ہوگا، یا اس پہ جو پین لگتی ہے وہ مشین میں پین پھنس گئی ہوگی۔ ہاں ہو سکتا ہے امریکہ نے ادھر سے بہ کے انٹرنیٹ کے ذریعے مشین خراب کر دی ہو کہ پہلے ریمنڈ ڈیوس کا پاسپورٹ واپس کرو پھر تمہارے بڑھیں گے۔ اور تم مذاق کر رہے ہو، حقیقتاً یہی وجہ ہے، یقین کرو یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس وہ جو پاسپورٹ بنانے والا کاغذ ہے، پیپر جو ہے وہ نہیں ہے، مشینیں خراب ہوئی ہیں یار۔ تو یہ سلائی مشین پہ نہیں بن سکتے پاسپورٹ؟ ہاں ادھر تو ڈیزائن بڑے بڑے بن سکتے ہیں نا، چھوٹی موری والا پاسپورٹ، کالر والا پاسپورٹ، گول کے رے والا پاسپورٹ، یہ ان مشینوں پہ بنتے ہیں جس کے بارے میں بڑے بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے، جو امپورٹڈ مشینری تھی جس پہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ جس کو کہا جاتا تھا۔ تو سارے پاکستان کا پاسپورٹ ادھر اسلام آباد سے بن کے آتا ہے ولایتی مشینوں سے، اور اتنی گھٹیا پرنٹنگ ہو رہی ہے، یقین کرو کہ مطلب چند 100 روپے لگتے ہیں اسپیشل پیپر پہ، مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی تیاری پہ ہزاروں روپے میں وہ پاسپورٹ آپ عوام کو دے رہے ہو، تو کم از کم اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ تو معیاری ہونی چاہیے، اور ایک تو غیر معیاری پرنٹنگ، اس کے اوپر سے پھر ستم یہ کہ 3 مہینے تک آپ عوام کو صرف لاروں پہ ٹرکھا رہے ہو۔ صحیح ہے، تو آپ نارمل پاسپورٹ کی بات کر رہے ہیں نا، جو ارجنٹ پاسپورٹ 3 دن میں آپ کو ملتا ہے نا، اس کو بھی 1 مہینہ لگ رہا ہے بننے میں، جس کی فیس 3 گنا زیادہ وصول کی جا رہی ہے۔ بالکل۔
اور نادرا کا ایک اور کمال بھی دیکھنے میں آ رہا ہے, یہ جو آپ ٹول پلازا پہ موٹر وے پہ جب آپ سفر کرتے ہو تو ٹول پلازا پہ آپ کو ای ٹیگ کی ایک سہولت فراہم کی گئی تھی 3 سال پہلے, جس سے حکومت کو لاکھوں روپے آمدن ہو رہی تھی, وہ بھی 3 ماہ سے یہ ای ٹیگ کا سلسلہ جو ہے یہ بند کر دیا گیا ہے. اور اس کے لیے بھی یہی بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو میٹیریل ہے جس پہ ای ٹیگ کا کارڈ دیا جا رہا تھا وہ میٹیریل امپورٹ نہیں ہو پا رہا. اب کوئی نادرا سے پوچھنے والا نہیں. پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جس کمپنیوں کو یہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں اس میٹیریل کی امپورٹ کا, اس میں بھی لمبے چوڑے گھپلے ہیں, اور اس کے بعد ان گھپلوں کے باوجود بر وقت آپ امپورٹ نہیں کر رہے, عوام کی مشکلات کا احساس نہیں کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ کوئی مقتدر ادارہ جو ہے وہ نادرا سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ اتنے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو خار کر رہے ہیں, اس کی ذمہ داری کس پہ عائد کی جا سکتی ہے؟ ہائے 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 ہائے, آپا نادرا ناڈرا, اللہ کا واسطہ حج سیزن آنے والا ہے, بہت سارے لوگ بیچارے کھجل ہو رہے ہیں. یہ جو آپ کی کاغذات نامزدگی کم ہو گیا ہوا ہے, یہ کاغذ منگا لیں باہر سے خدا کے لیے. بہت لوگ بیچارے چیخ رہے ہیں اور شکایتیں کر رہے ہیں کہ آپا نادرا کو کہیں گے جانے دیں. ناظرین یہ ہم لیتے ہیں کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار میں تو یہ ڈر رہا ہوں کہ اگلے سال میں نے پھر 18 سال کا ہو جانا ہے, میں پاسپورٹ کہاں سے بنواؤں گا؟ ہر 3-4 سال بعد میں 18 سال کا ہو جاتا ہوں.